مسجد چھلک رہی ہے، میرے مرشد و آقا، میرے سید و سردار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہے، شیر خدا امیر المؤمنین ممبر پہ ہے، مسجد چھلک رہی ہے، علی خطبہ دے رہے ہیں۔ اثناء خطبہ میں ایک شخص آیا، در مسجد پہ کھڑا ہوا، وہیں سے کھڑے ہو کے علی کو سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ مجمع پلٹا، متوجہ ہوا اس کی جانب، دیکھا اس کے پاس کوئی شے تھی، لے کے آ گیا، مجمع رستہ دیتا رہا، جب آیا مولا کی خدمت میں پیش کیا، کہا یا علی یہ آپ کی خدمت میں نظر ہے، تحفہ ہے۔ علی نے قبول کیا، جب دیکھا تو جانتے ہو کیا تھا، توجہ رکھنا، تلوار تھی۔ کیا تھی؟ تلوار تھی۔ علی نے تلوار کو ہاتھ میں لیا اور تلوار کو دیکھنے میں علی محو ہو گئے۔ اب میں جوانوں کو علی کی محویت کیسے سمجھاؤں، بس اس کو محسوس کرنا، تلوار دیکھنے میں علی محو ہو گئے۔ ہاں، اور اسی عالم میں میرے مولا نے فرمایا ہے کوئی، قوت سے سننا اس جملے کو، ہے کوئی جو اس تلوار کے حق کو ادا کرے، ہے کوئی جو اس تلوار کے حق کو ادا کرے، اور جو اس تلوار کے حق کو ادا کرے گا علی یہ تلوار اسے تحفے میں دے گا۔ ابھی میرے مولا نے یہ فرمان صادر کیا تھا کہ مسجد کے در پہ علی کے کمسن فرزند عباس پہنچے، جو پہنچ گیا وہ پہنچ گیا۔ مسجد کے در پہ علی کے کمسن فرزند حضرت ابوالفضل عباس پہنچے۔ ایک جملہ ہے کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا، علی کے ایک بیٹے ہیں، ان کا اسم گرامی ہے محمد حنفیہ، نام مانوس ہے، نام سے بزرگ تو جانتے ہی ہیں، مانوس ہو جوانو۔ علی کے ایک بیٹے ہیں، ان کا اسم گرامی ہے محمد حنفیہ۔ ایک جنگ میں محمد میدان جنگ میں تھے، محمد حنفیہ میدان جنگ میں تھے، کسی نے محمد کے کان میں آ کے کچھ پھونکا، کہا ہے محمد، اے محمد حنفیہ، علی نے حسنین کو اپنے پہلو میں بٹھلایا ہوا ہے، آپ کو جنگ کے میدان میں چھوڑ دیا، آپ کو میدان جنگ میں بھیج دیا۔ ارے وہ بھول گیا ہوگا کہنے والا کہ یہ بھی ابن علی ہے، کچھ کہہ رہا ہوں اگر تو ساتھ ہو، یہ بھی ابن علی ہے، کاش پہنچا سکوں۔ جانتے ہو جناب محمد حنفیہ نے کیا کہا؟ جناب محمد حنفیہ نے اس کی جانب دیکھا اور فرمایا سنو، توجہ کرنا میرے دوستو، فرمایا سنو، اگر غبار اڑ کے تمہاری آنکھوں کی طرف آئے تو تم کیا کرو گے؟ کہنے لگا میں فوراً ہاتھوں کو آنکھوں پہ رکھ لوں گا تاکہ غبار آنکھوں میں نہ جائے۔ مسکرا کے کہنے لگے جواب تو خود دے رہا ہے، حسنین بابا کی آنکھیں ہیں، میں بابا کا ہاتھ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زمانے والوں اگر سمجھ آ رہی ہے تو سمجھو، جس کا محمد حنفیہ ایسا ہو اس کا عباس کیسا ہوگا۔ اللہ اکبر، توجہ ہو گئی۔ ابوالفضل پہنچے در مسجد پر، ذکر عباس ہے، جھولیاں پھیلانا، باب الحوائج کسی کو خالی نہیں لوٹائیں گے، یاد رکھنا۔ در مسجد پہ بابا کو سلام کیا، مجمع متوجہ ہوا، آیا، ہٹا، غازی چلے، پہنچے، ادب سے زانوؤں کو بٹھلایا، بیٹھ گئے سر کو جھکا کے بابا کے سامنے۔ جوانوں تم سے کہہ رہا ہوں، ادب سیکھنا ہے تو بنی ہاشم سے سیکھو۔ توجہ ہو گئی؟ بابا کے سامنے بیٹھے، مولا نے کیا فرمایا؟ تلوار کو دیکھ رہے ہیں علی، فرمایا ہے کوئی جو اس تلوار کے حق کو ادا کرے تو علی یہ تلوار اسے تحفے میں دیں گے۔ ابھی تک کسی نے سوال نہیں پوچھا تھا، عباس نے جب سنا تو عباس نے فرمایا بابا اس تلوار کا حق کیا ہے؟ بابا اس تلوار کا حق کیا ہے؟ توجہ ہو رہی ہے دوستوں کی؟ علی کے لبوں پہ مسکان آئی، بیٹے کو سینے سے لگایا اور ایک فقرہ فرمایا، قوت سے سن لینا، کہا میرے لال اس تلوار کا حق ہے نصرت حسین۔ یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان۔ دیکھو باتیں تو میرے پاس کئی ساری ہیں، میں کچھ بھی شروع کر سکتا تھا، یہ موضوع اگر چھیڑ دیا ہے تو اس کو ویسے ہی سن لو جیسا سننے کا حق ہے۔ یعنی کیا کہا میرے مولا نے؟ کہا اس تلوار کا حق ہے نصرت حسین۔ بھئی یہ جملہ کہا، عباس کھڑے ہوئے، کہا بابا اگر یہ حق ہے تو لائے مجھے دے دیں، عباس ادا کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی تو سبب ہے دوستو، راوی کہتا ہے کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام محبوب خدا کی خوشنودی کے لیے بلند تر صلوات، اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد آل محمد۔